الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ اگلے جمعے سے شروع ہو رہا ہے. جلسہ گاہ یا وہ علاقہ جہاں سارے جلسہ کے انتظامات ہوتے ہیں حدیقۃ المہدی میں، وہاں اب تک کافی حد تک تیاری کے کام مکمل ہو چکے ہیں. مہمانوں کی بھی آمد شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب مہمانوں کو جو جلسے کی برکات کے حصول کے لیے سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں یا آ چکے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو سفر کر رہے ہیں ان کے سفروں کو بھی آسان کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے لائے. دنیا کے حالات جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں، سفروں کی اور مسافروں کی بھی فکر رہتی ہے. بہرحال ہماری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نہ صرف احمدیوں کو بلکہ دنیا کے ہر فرد کو، اور وہ اس امن اور سکون کو پا سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رضاکارانہ خدمت کے جذبے کے تحت ہمارے جلسے کے انتظامات سر انجام پاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک جمعہ پہلے جلسے سے میں کارکنان کو توجہ بھی دلاتا ہوں ان کی ذمہ داریوں کی طرف. اس وقت اسی بارے میں چند باتیں میں کارکنان کے حوالے سے کارکنان کو کہوں گا، بلکہ مہمان نوازی سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا تعلق صرف کارکنان یا جلسے کے رضاکاروں سے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کے گھر میں جلسے کے مہمان آ رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں کہنا چاہیے کہ مہمان کا اکرام، اس کی مہمان نوازی، اس کا عزت و احترام ہر مومن کو عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، اور اس پر فرض ہے یہ. بہرحال اس وقت میں کیونکہ جلسے کے مہمانوں کے حوالے سے توجہ دلانی چاہتا ہوں، اس لیے ان باتوں کا محور جلسہ سالانہ ہی رہے گا. جلسہ پر آنے والے مہمان جیسا کہ میں نے کہا یہاں آتے ہیں اور جلسے کے لیے آ رہے ہیں، خالص دینی غرض سے آتے ہیں، اور جلسے میں شامل ہونے والوں کی یہی غرض ہونی چاہیے. اور جب یہ غرض ہو تو مہمان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے میں شامل ہونے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے،
اور اس سے خالص دینی اغراض کا حامل ٹھہرایا ہے اس جلسے کو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا حامل ٹھہرایا ہے۔ تو اس سے کس قدر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آنے والے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آتے، کسی دنیاوی رونق میں حصہ لینے کے لیے نہیں آتے۔ اگر کوئی اس غرض کے لیے آتا ہے تو اپنے ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ بس یہاں آنے والے مہمان جن کی خدمت کے لیے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کے لیے مخلصین اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ عام مہمان نہیں ہیں، بلکہ زمانے کے امام کے قائم کردہ نظام پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع ہونے والے مہمان ہیں۔ پھر یو کے میں جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے آنے والے مہمان تو خاص طور پر وہ مہمان ہیں جو خاص تردد سے، فکر سے اور بعض دفعہ بے انتہا خرچ کر کے، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کر کے یہاں آتے ہیں، اور بڑی دور دور سے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ سفر ہر لحاظ سے برکات کا موجب بن جائے۔ خلافت سے محبت ان کو یہ احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ یہ سفر خلیفہ وقت سے ملاقات کا بھی باعث بن جائے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، نوآبائین بھی ہیں، پرانے احمدی بھی ہیں۔ ان آنے والوں کی آنکھوں میں جب میں خلافت سے محبت دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات بڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ مومنین کے دل میں خلافت سے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ کسی انسان کی کوشش سے نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر آپ کے بعد اس نظام کو جاری فرمایا، اور اس لیے تاکہ اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم سے دنیا کو روشناس کرایا جائے، اس لیے کہ اسلام کے پیار اور محبت کے پیغام کو دنیا کو بتایا جائے، اس لیے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ حقیقی اسلام میں ہی اب دنیا کا امن ہے۔ بس یہ باتیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو خلافت سے محبت ہے۔ اب تو جرمنی میں بھی کئی ملکوں کی نمائندگی جلسے پر ہوتی ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہے، اس لیے کہ خلیفہ وقت سے ملاقات ہو جائے۔ برطانیہ کے جلسے پر تو خاص طور پر بہت لوگ اس لیے آتے ہیں کہ جلسہ کے روحانی ماحول سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، علمی، تربیتی اور دینی پروگراموں میں بھی شامل ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بھی وارث بنیں گے، اور خلیفہ وقت سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ غرض کہ یہاں آنے والوں کا جذبہ ایسا ہے جو کسی دوسرے دنیاوی رشتے میں نہیں ہے، اور اسی بات کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرائط بیعت میں توجہ دلائی ہے۔ بس یہاں آنے والے مہمان یا مہمانوں کا مقام ایک خاص مقام ہے، اور ان کی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے ان مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہی افراد جماعت رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے، مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔
ایک دنیاوی لحاظ سے اچھے افسر کو، بڑے کمانے والے کو دیگوں پر کھانا پکانے، روٹیاں اٹھانے اور دوسرے مختلف کاموں پر لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹائلٹس کی صفائی پر بھی کھڑا کر دیں تو وہ خوشی سے ہی کام کرتا ہے، اس لیے کہ ان مہمانوں کی خدمت سے وہ بے انتہا دعاؤں کا وارث بن رہا ہوتا ہے، اور پھر یہی کارکن غیر از جماعت مہمانوں کے لیے تبلیغ کا بھی باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بھی جب جلسہ گاہ میں پھر کر پانی پلا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کو مادی پانی بھی پلاتے ہیں، روحانی پانی بھی پلاتے ہیں۔ بس مہمان کی اہمیت میزبان کی اہمیت کو بھی بڑھا رہی ہوتی ہے، اور یہ چیز دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی۔ بس خوش قسمت ہیں وہ کارکن، وہ رضاکار جو ایسے مہمانوں کی خدمت کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مہمانوں اور مہمان نوازی کی بہت اہمیت فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور خوبیوں کا جب ذکر فرمایا تو ان کے مہمان نوازی کے وصف کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ بس وہ میزبان جو بے نفس ہو کر مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان کو دیکھتے ہی کسی اور کام کے بجائے مہمان کی خدمت کی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خدمت سے، مہمانوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ کوئی خواہش، کوئی مطلب، کوئی شکر گزاری وصول کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ بس دنیا میں نہ ایسے مہمانوں کی مثالیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر کر رہے ہوں اور دنیاوی غرض کوئی نہ ہو، اور نہ ہی ایسے میزبانوں کی مثال ملتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہمان نوازی کر رہے ہیں، بلکہ اس کے حصول کے لیے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ان کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے کئی دن سے وقار عمل کر کے اس جنگل کو قابل رہائش اور قابل استعمال بنا رہے ہوں۔ یہ خوبصورت نقشہ ہمیں صرف جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زمانے کے امام کو ہم نے مانا ہے، اس لیے کہ خلافت کی لڑیاں پروئے گئے ہیں، اس لیے کہ اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ ہر سال کا تجربہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ جوان بوڑھا ایک خاص جذبے سے خدمت کرتا ہے۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدمت اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جذبے سے ہو گئی اور ہو رہی ہے، اور جو وقار عمل کی رپورٹس مجھے مل رہی ہیں اس سال تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے نوجوان بھی وقار عمل میں وقف عارضی کر کے شامل ہو رہے ہیں جن کو پہلے یہ تجربہ نہیں تھا۔
یا ان کی پہلے اس طرف توجہ نہیں کروائی گئی. جو اپنے آپ کو جماعت سے منسلک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں احمدی ہوں، اس کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی کی جماعت کے کام کی طرف عدم توجہ ہے تو اس لیے کہ جو لوگ توجہ دلانے کے کام پر مامور ہیں وہ صحیح طور پر اپنا فرض ادا نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی فرد کو جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے ضرورت بتا کر کسی کام کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے. بس صحیح رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی یاد دہانی کا حکم ہے کہ صحیح رہنمائی ملتی رہے. اور یقیناً صحیح رہنمائی اور صحیح رنگ میں رہنمائی اور نصیحت سے طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ کمزوروں یا توجہ نہ دینے والوں کو رہنمائی اور نصیحت کی ضرورت ہے، بہت سے نئے شامل ہونے والے ہیں جن کو نظام کا پوری طرح علم نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں خدمت کے جذبے کی حقیقت بتائی جائے. گو ان نئے شامل ہونے والوں کی اکثریت دوسروں کے نمونے دیکھ کر اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی ہے، لیکن پھر بھی توجہ کی ضرورت رہتی ہے. اسی طرح بچے شامل ہو رہے ہیں، ان کو بھی ڈیوٹیوں اور خدمت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ نئے نوجوان خدمت کے لیے توجہ دلانے سے آگے آئے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے اور انہیں مزید فعال بنانے کے لیے بھی کہ مہمانوں کی خدمت کس طرح کی جانی چاہیے، خدمت کی اہمیت بتانے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یعنی یاد دلاتا رہے کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بس اس یاد دہانی کو بھی بلا وجہ کی بات کو دہرانا یہ ریپیٹیشن ہی سمجھنا چاہیے. بہت سے کارکنوں کو اس یاد دہانی سے ہی اپنی اہمیت کا اندازہ اور احساس ہوتا ہے. کوئی توجہ طلب بات پہلے سنی ہونے کے باوجود وہ بھول جاتے ہیں یا اتنی توجہ نہیں رہتی، اور یاد دہانی سے پھر توجہ پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں توجہ پیدا ہوئی. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جلسے پر آنے والے بہت سے ایسے ہیں جو دور دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور مسافروں کی خدمت کا حق ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر فرض قرار دیا اور ان کا شیوہ قرار دیا. ہمارے یہاں جلسہ پر آنے والے مہمانوں کا تقریباً چھٹا حصہ جو UK میں جلسے میں شامل ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے جلسے کی برکات سمیٹنے کے لیے آتا ہے. مشرق بعید سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، افریقہ سے، امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ سے، یورپ کے علاوہ تو بہت دور دور کے ممالک سے آتے ہیں. اور تقریباً نصف مہمان باقی میں سے نصف ایسے ہیں جو یہاں کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں. تو یہ سب بھی مہمان ہیں، مسافر ہیں. بس بلکہ بعض بوڑھوں اور کمزوروں اور بیماروں کے لیے لندن سے حدیقۃ المہدی جانا بھی ایک سفر ہوتا ہے، تکلیف دہ سفر ہوتا ہے.
جو بڑی تکلیف اٹھا کر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہر ڈیوٹی دینے والے اور ڈیوٹی دینے والی کارکنوں کو ان کے ساتھ یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مسافر ہیں، مہمان ہیں، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور ان سے ہر طرح حسن سلوک کرنا۔ بعض دفعہ بعض مہمانوں کے غلط رویے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے ہر کارکن کو، ہر ڈیوٹی دینے والے کو، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر شعبے کے کارکن کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی مثال دے کر قرآن شریف میں یہ توجہ دلائی ہے کہ مہمان کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ مہمان کے سلام کے جواب میں اس سے زیادہ بھرپور طریق پر اسے سلام کا جواب دینا ہے، اس کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنا ہے، اسے امن اور تحفظ دینا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ حقیقی سلامتی ہوتی ہی اس وقت ہے جب خوشی پہنچے، اور مہمان صرف یہی نہیں کہ احمدی مہمان ہیں، غیر مہمان، غیر لوگ زیادہ توجہ چاہتے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رویے کیسے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان سے کیسا سلوک ہے، وہ تو اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، کیا جاتا ہے ان سے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں سے کیسا سلوک ہے۔ بس ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، اور حقیقی طور پر ایسی خدمت کرنی ہے جو ہمیں حقیقی خوشی پہنچانے والی ہو۔ بس ہمارے ہر آنے والے مہمان سے ہمیں اس طرح خوشی پہنچنی چاہیے جس طرح اپنے عزیز مہمان کو دیکھ کر ہوتی ہے، کسی قریبی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اور جب ایسی خوشی ہو تو پھر ہی خدمت کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ اپنوں کی خدمت اور مہمان نوازی، قریبیوں کی خدمت اور مہمان نوازی وہ سب کر لیتے ہیں۔ زیادہ پیارے اگر کسی کے ہوں تو ان کے نخرے بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اصل جذبہ خدمت اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی خونی رشتہ نہ ہو۔ جب مہمان آتے ہیں تو سلامتی حاصل کرنے اور سمیٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جلسے کے مہمان ہیں جن میں کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہوتے، بس ایسے مہمانوں کے لیے حت المقدور سلامتی اور آسانیوں کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ پھر مہمان نوازی کا معیار یہ ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے تمام تر وسائل کے مطابق اور حالات کے مطابق جو بہترین مہمان نوازی کی سہولت ہم مہیا کر سکتے ہیں کریں۔ انتظامیہ کو اس بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سے اس قسم کی مہمان نوازی چاہتا ہے کہ بہترین سہولت مہیا ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، آپ نے ہماری اس بارے میں کس طرح رہنمائی فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ تم مہمان کا تم پر حق ہے، اسے ادا کرو۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ مہمان زیادہ آ گئے، آپ نے صحابہ میں مہمان بانٹنے شروع کر دیے اور خود بھی اپنے حصے میں مہمان لیے۔ انہیں اپنے گھر لے گئے، گھر جا کر پتہ لگا کہ تھوڑا سا کھانا اور مشروب ہے۔ حضرت عائشہ سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کی افطاری کے لیے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، صرف گوئی گھر میں اور تو کچھ نہیں۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا چکھا اور اس کو مہمان کو کہا کہ اب تم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا بھی اس لیے ہوگا یقیناً کہ میرے لینے اور کھانے سے
اس میں برکت پڑ جائے اور وہ مہمانوں کے لیے برکت والا کھانا ان کے سحری کا باعث بن جائے۔ اور پھر روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس تھوڑے سے کھانے سے جو حضرت عائشہ کے مطابق صرف آپ کی افطاری کے لیے تھا، مہمان سیر بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی اس رنگ میں تربیت کی تھی کہ صحابہ بھی بے لوث مہمان نوازی کا جذبہ رکھتے تھے، ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو کر کشائش میں اور مددگاروں کی موجودگی میں تو مہمان نوازی سب کر لیتے ہیں۔ اصل مہمان نوازی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کی جائے، اور مہمان کا یہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور مومنین کو اس طرح توجہ دلائی کہ اس حق کو ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اثر تھا، اور صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے صحابہ میں بھی اس مہمان نوازی کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں مہمان نوازی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر دیا، اور اسی خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر دیا۔ وہ کس مقام کے میزبان تھے؟ میاں بیوی اور بچے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو خوشی کا اظہار کیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو خراج تحسین ملا۔ اس کی تفصیل ایک روایت میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ۔ جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کی کہ حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارات کا اہتمام کرو۔ بیوی نے جواباً کہا کہ آج گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ انصاری نے کہا اچھا تو کھانا تیار کرو اور پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو تھپتھپا کر بہلا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو سلا دیا کسی طرح، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا، اور پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے یہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ بس وہ دونوں رات بھوکے ہی رہے۔ صبح جب وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی مسکرا دیا، یا فرمایا کہ تم دونوں کے اس فعل کو اس نے پسند فرمایا۔ اسی موقع پر یہ آیت بھی روایت میں بعض آتا ہے کہ آیت بھی نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ یہ پاک باطن اور ایثار پیشہ مخلص ہیں۔ ایثار پیشہ مخلص مومن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ وہ خود ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بس یہ تدبیر تھی ان کی جس پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا کہ تھوڑا کھانا دیکھ کر مہمان کہیں جھجک نہ جائے، اپنا ہاتھ نہ کہیں روک لے کھانے سے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی کہ
اس چراغ کو بجھا دو، تاکہ مہمان جس کے اکرام کے بارے میں حکم ہے اس کو یہ احساس پیدا نہ ہو کہ کوئی اس کی وجہ سے گھر والوں کو تنگی آ رہی ہے۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے بس، اور اس کے لیے تو ہمیں خاص طور پر مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ بس آج بھی ہمیں اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں میں آنے والے مہمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مہمان ہیں، دینی مقصد کے لیے سفر کر کے آنے والے مہمان ہیں۔ آج بھی گو مقصد ایک ہے لیکن حالات مختلف ہیں۔ آج جب کارکنوں کو مختلف خدمات اور مہمان نوازی کے لیے بلایا جاتا ہے تو انتظامیہ یہ نہیں کہتی کہ اپنے گھر لے جا کر مہمان نوازی کرو۔ لوگوں کے وہ حالات نہیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کے صحابہ کے جو حالات تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں یا بہت تھوڑا ہے، پھر بھی اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر، اپنے بچوں کی بھوک کی قربانی دے کر پھر بھی خدمت کرنی ہے۔ یہاں تو سب کچھ دے کر پھر کارکنوں کو کہا جاتا ہے کہ مختلف انتظامات کے تحت کام کرنے کے لیے صرف اپنے آپ کو پیش کرو، نظام جماعت باقی سہولیات مہیا کرے گا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ سب کارکنان، مرد، عورتیں، بچے خوش قسمت ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں، اور بغیر کسی مشقت کے صرف مہمان نوازی کے فرائض ہی ادا کر رہے ہیں۔ کوئی مالی بوجھ نہیں پڑ رہا یا کسی اور قسم کی قربانی نہیں دینی پڑ رہی۔ روا میں جب جلسہ سالانہ ہوتا تھا تو روا کے مکین اپنے گھروں کے آرام کو مہمانوں کے آرام کی خاطر قربان کر دیا کرتے تھے، جماعت کو اپنے گھر پیش کر دیتے تھے کہ ان کے مہمان ٹرائے جائیں اس میں۔ باوجود لنگر کے جاری رہتا تھا ہمیشہ، خاص طور پر 8-10 دن جلسے کے دنوں میں بعض بوجھ اٹھا کر بھی کھانے پینے کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ حالات کہیں بھی نہیں تھے جس کے نمونے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ہمیں دکھائے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ میں ہمیں اپنے آقا کی اتباع میں وہ نمونے نظر آتے ہیں جب آپ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنا آرام بھی قربان کیا، اور سردی میں بغیر کسی رضائی کے بستر کے بغیر رات بسر کی۔ کھانے کے انتظامات کے لیے حضرت اماں جان کا زیور بھی رقم کے بندوبست کے لیے استعمال کیا، اور یہی قربانی کا جذبہ آپ کے صحابہ نے بھی ہمیں دکھایا جو دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کے ضمن میں بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ہمارے احباب ایسے نہیں کرنے والے ہونے چاہیے جو دوسروں کو، جو اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں، بلکہ قربانی کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، سیرت میں لکھا ہے، سردہ پیر سراج الحق صاحب کا بیان ہے کہ میرے لیے جو ایک چارپائی حضرت اقدس علیہ السلام نے دے رکھی تھی، جب مہمان آتے تھے تو میری چارپائی پر باز صاحب لیٹ جاتے اور میں مصلی زمین پر بچھا کر لیٹ جاتا، اور جو میں بستر چارپائی پر بچھا لیتا تو بعض مہمان اس چارپائی پر بستر شدہ پر لیٹ جاتے۔ میرے دل میں ذرہ بھر بھی رنج یا ملال نہ ہوتا،
اور میں سمجھتا کہ یہ مہمان ہیں اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور بعض صاحب میرا بستر چرپائی کے نیچے زمین پر پھینک دیتے اور اپنا بستر بچھا کر لیٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، حضرت اقدس علیہ السلام کو ایک عورت نے خبر دے دی کہ پیر صاحب نے زمین پر لیٹے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا چارپائی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے اور گول کمرے کے سامنے مجھے بلایا کہ زمین میں کیوں لیٹ رہے ہو؟ برسات کا موسم ہے اور سانپ بچھو کا خطرہ ہے۔ میں نے سب حال عرض کیا کہ ایسا ہوتا ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، آخر ان لوگوں کی تواضع اور خاطر و مدارات ہمارے ذمے ہے۔ یہ سن کر آپ اندر گئے اور ایک چارپائی میرے لیے بھجوا دی۔ ایک دو روز تو وہ چارپائی میرے پاس رہی، آخر پھر ایسا ہی معاملہ ہونے لگا جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ پھر کسی نے آپ سے کہہ دیا، پھر آپ نے اور چارپائی بھجوا دی۔ پھر ایک روز کے بعد وہی معاملہ پیش آیا، پھر آپ کو کسی نے اطلاع دی، اور صبح کی نماز کے بعد مجھے فرمایا آپ نے کہ صاحبزادہ صاحب بات تو یہی ہے جو تم کرتے ہو، یعنی یہ مہمان نوازی کا حق، اور ہمارے احباب کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن تم ایک کام کرو، ہم ایک زنجیر لگا دیتے ہیں، چارپائی میں زنجیر باندھ کر چھت پر لٹکا دیا کرو۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم یہ سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ ایسے بھی استاد ہیں جو اس کو بھی اتار لیں گے۔ پھر آپ بھی ہنسے۔ تو یہ مہمان نوازی، یہاں لطیفے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، مذاق کی باتیں۔ لطیفے کے لفظ سے مجھے یاد آ گیا، بعض دفعہ میں کوئی لطیفہ کہہ کے بیان کرتا ہوں، مذاق کی بات، ترجمہ کرنے والے لطیفے کا مطلب اردو میں کوئی اچھی بات یا کوئی گہری نکتے کی بات اور مذاق کی بات، ساری مطلب ہیں اس کے۔ تو بجائے لطیفہ مذاق کی بات کے ذکر کے ترجمہ کرنے والے ایک دو خطبے میں سن رہا تھا وہ لطیفہ، لیکن اس کو بڑا نکتہ کر کے بیان کیا گیا تھا، جس طرح اس میں کوئی سبق گہرا نکتہ بیان ہو رہا ہے کسی بات کی گہرائی۔ تو ترجمے میں بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں بہرحال ایک نکتہ ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ایک نمونے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے، جو ہمارے کام کرنے والے عہدیداروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے اور کارکنان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب الفانی تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ مقدس کی تقریب پر بہت سے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کھانا رکھنا یا پیش کرنا گھر میں بھول گیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو تاکید کی ہوئی تھی، مگر وہ کثرت کاروبار مشغولیت کی وجہ سے بھول گئی، یہاں تک کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا، اور حضرت نے بڑے انتظار کے بعد استفسار فرمایا، کھانے کا متعلق پوچھا، تو سب کو فکر ہوئی۔ بازار بھی بند ہو چکا تھا اور کھانا نہ مل سکا۔ حضرت کے حضور صورتحال کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قدر گھبراہٹ اور تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ دسترخوان میں دیکھ لو، کچھ بچا ہوا ہوگا، وہی کافی ہے۔ دسترخوان کو دیکھا تو اس میں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی کافی ہیں، اور ان میں سے ایک دو ٹکڑے لے کر کھا لیا، اور بس یہ سبق ہے ہمارے کارکنوں کے لیے۔ بعض دفعہ بعض حالات میں کہیں کمی ہو جائے خوراک کی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قربانی مہمانوں کی خاطر کرنی چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں شیخ یعقوب علی صاحب کہ بظاہر یہ واقعہ نہایت معمولی معلوم ہوگا، مگر اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سادگی اور بے تکلفی کا حیرت انگیز اخلاقی معجزہ نمایاں ہے۔ کھانے کے لیے اس وقت نئے سرے سے انتظام ہو سکتا تھا اور اس میں سب کو خوشی ہوتی، مگر آپ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ بے وقت تکلیف دی جاوے، اور نہ اس بات کی پرواہ کی کہ پرتکلف کھانا آپ کے لیے نہیں آیا، اور نہ اس غفلت اور بے پرواہی پر کسی سے جواب طلب کیا، اور نہ خفگی کا اظہار، بلکہ نہایت خوشی اور کشادہ پیشانی سے دوسروں کی گھبراہٹ کو دور کر دیا۔ بس اگر کبھی ایسا موقع پیدا ہو جائے تو
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اکثریت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کارکنان کی ایسی ہے جو اچھے اخلاق دکھانے والی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن بعض دفعہ بعض شکوہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ہر شعبے کے افسران اور شعبہ خوراک یا مہمان نوازی کا بھی کام ہے کہ اپنے کارکنان کے لیے پہلے انتظام کر کے رکھا کریں، تاکہ جب وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آئیں تو ان کو مہیا کی جا سکے خوراک یا کھانا یا کوئی اور انتظام ہو۔ ایک اصولی ہدایت جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اسے کارکنان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ مہمانوں کے انتظامات، مہمان نوازی کی نسبت ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتے رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمان کو آرام دیا جائے۔ مہمان کا دل مثل آئینے کے نازک ہوتا ہے، شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پیشتر فرمایا کہ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ مجبوری علیحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی مہمان کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچانی۔ اعلیٰ اخلاق کا ہمیشہ مظاہرہ کرنا ہے، ہر کارکن کا فرض ہے، اور ہر جگہ ہر موقع پر۔ اگر کوئی تکلیف کا اظہار کرے بھی تو بجائے اس کے کہ اس کو روکھا سوکھا جواب دیا جائے، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف شعبہ جات میں اب کارکنان کی کافی تربیت ہو چکی ہے اور اپنے کاموں کو خوب سمجھتے ہیں اور اسے کرنے کی اٹکل بھی ہے انہیں، لیکن بعض دفعہ ضرور سے زیادہ اعتماد انتظام میں کمزوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اعتماد تو رکھیں، لیکن اس وجہ سے باریکی میں جا کر اس کی تمام جزیات کی طرف توجہ دینے میں سستی نہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، شعبہ جو سیکیورٹی کا ہے اسے خاص طور پر بہت زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جماعت دنیا میں متعارف ہو رہی ہے، ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، ہر غلط بات کی ضرورت مندانہ طریقے پر جماعت نفی کرتی ہے۔ آج کل بہت سارے شدت پسندوں نے بعض باتیں کی ہیں، کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جماعت ہمیشہ ان کی نفی کرتی ہے۔ تو اس قسم کی جب باتیں ہو رہی ہوں تو اس سے حاسدین اور مخالفین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور جماعت کے خلاف تدبیریں کرنے کی ان کی کوششیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے اس شعبے کو ہر لحاظ سے ابھی سے فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اس دن جا کے جائزے لیں گے، بلکہ باقاعدہ ڈیوٹیاں شروع ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سیکیورٹی کی تمام تر گہرائی اور گہری نظر کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا، اخلاق کے اظہار میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہر جگہ جہاں چیکنگ کے پوائنٹس ہیں وہاں ڈیوٹی دینے والے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، اور ہر جگہ صرف بچے نہ ہوں بلکہ بڑے سمجھدار افراد بھی ہر جگہ موجود ہونے چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب کام کرنے والے اپنے کاموں کے آسن رنگ میں انجام پانے کے لیے دعا کریں۔ ہمارے سب کام کسی کی قابلیت اور کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو حاصل کرنے کے لیے دعا بہت اہم ہے، جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح
हम सबको भी कारकुनों के अलावा भी दुआ करनी चाहिए हर एक को कि अल्लाह ताला तमाम जलसे के इंतज़ामात अपने फजल से बर वक्त मुकम्मल फरमाए और हर तरह की मेहमानों के लिए सहूलियात मुहैया हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।